السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو۔ سو اسٹوڈنٹس، آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے سندھی کا فرسٹ چیپٹر نثر جو پاگو، یعنی کہ ہمارے نثر کا جو حصہ ہے فرسٹ چیپٹر ہجرت الوداع وارو خطبو، اس چیپٹر کو ہم جو ہے وہ ڈکٹیٹ کریں گے اور اسے ڈیفائن کریں گے کہ اس چیپٹر میں کیا کیا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ کچھ بچے جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جو سندھی میں کچھ زیادہ جو ہے وہ اسٹرگل نہیں کر پاتے، سندھی کسی بچے کو سمجھ میں نہیں آ پاتی ہے۔ سو ان سب کے لیے جو ہے میں یہ سندھی کا فرسٹ چیپٹر کا جو ہے وہ لیکچر بنا رہا ہوں۔ اب اس لیکچر کو جو ہے وہ میں ڈکٹیٹ کرنا اسٹارٹ کرتا ہوں، لیکن میں اس سے پہلے کلاس 10 کے تمام اسٹوڈنٹس کو میں یہ بک دکھانا چاہتا ہوں سندھی کی، جو سب کو ہی جو ہے مارکیٹ میں بڑے ہی ایزلی مل جائے گی۔ یہ سندھی کی بک ہے، 9 اینڈ 10 کلاس لائے، یعنی کہ اب تو ویسے 9th میں نہیں پڑھی جا رہی ہے، لیکن یہ 10th کے لیے اب یوز ہو رہی ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، ٹھیک ہے، یہ اس کا کور ہے اور یہ ہے اس کا انڈیکس۔ فرسٹ چیپٹر ہے ہجرت الوداع وارو خطبو۔ ناؤ آئی ول اسٹارٹ چیپٹر نمبر 1 لیکچر ہجرت الوداع وارو خطبو۔ اب ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہجرت الوداع وارو خطبو، ہجرت الوداع کا خطبہ۔ ہجری 10 سال جی ذیلحج مہینی ماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اٹکل 1,40,000 مسلمانوں کی جماعت سان آخری حج ادا کیو۔ ہجری کے 10ویں سال یعنی کہ 10 سال 10ویں سال کے ذیلحج مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اکیلے 1,40,000 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آخری حج ادا کیا۔ مناسک جی ادائیگی کا پوئے پان عرفات جی میدان میں ڈاچے تے چڑھے خطبو دناؤں۔ مسلمانوں کی ادائیگی کے ساتھ وہ عرفات کے میدان میں پہنچے اور وہاں پر خطبہ دیا۔ آہو خطبو مسکینن بانن زالن یتیمن جی حقن جو کلیل پدر نامو ہو۔ ان میں پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی توحید جی امانت قرآن جی دستور کی ساندھی رکھنے جو تاکید فرمایا۔ یہ خطبہ اب ہم اس کو پیچھے سے پڑھیں گے۔ آہو خطبو، یہ خطبہ مسکینوں، غلاموں، عورتوں اور یتیموں کے حقوق کا ایک پدر نامہ ہے، یعنی کہ یتیموں کے حقوق کی جو ہے وہ حقیقت ہے۔ ان میں پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی توحید جی امانت قرآن جی دستور کی ساندھی رکھنے جو تاکید فرمایا۔ اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو توحید کی امانت اور قرآن کے دستور کو سنبھال کر رکھنے کی تاکید فرمائے۔ ہکبئی جی جانین لجن ملکیتن جو احترام کرنے جو تلقین فرمایا۔ ایک دوسرے کی جانیں، عزتیں اور ملکیتوں کا احترام کرنے کی تلقین فرمائی۔ بانن سان شفقت، یتیمن سان مہربانی مسکینن جی سپال عورتن سان عدل سندن حقن جی حرمت جو تاکید کیا۔ غلاموں کے ساتھ شفقت، یتیموں کے ساتھ مہربانی اور مسکینوں کو سنبھالنا اور عورتوں سے عدل سندن حقن جی حرمت کریو اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کی تاکید فرمائی۔ سندن خطبی جو ان کی اہم گالیوں یہ ہے، ان کے خطبے کی اہم باتیں یہ ہیں۔ آو جو کہ ڈینن جہاری جی سمورین رسمن کی پنن جی بیرن ہٹیان لتاڑیاں تو میں آج کے دن جہالت کی تمام گمراہیوں کو، تمام رسموں کو اپنی پیڑھی سے دور کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہاں کا جہالے جو گمراہیوں دور کیوں، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جہالت کی تمام گمراہیاں دور کرے، نسبی فخر ختم کیا ان چھڑیاں، اور جو نسلی سلسلہ ہے یعنی کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کا انداز، رنگ نسل کا فرق، رسم و رواج کا فرق، ان تمام چیزوں کا جو فرق ہے ان چیزوں کو ختم کریں۔ مومن عزت والوں فاجر ذلیلہ ہے، مومن عزت والے ہیں اور فاجر ذلیل ہے، یعنی کہ گنہگار جو ہیں وہ ذلیل ہے۔ فاجر مینس گنہگار، ٹھیک ہے۔ اج کہاں پوئے عربی کی اجمی تھی، اجمی کی عربی تھی، کعبہ فضیلت کانا ہے۔ آج کے بعد عربیوں کو اجمی پہ اور کسی اجمی کو عربی پہ کوئی کعبہ فضیلت کانا ہے، کسی بھی طریقے کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ سب انسان آدم علیہ السلام جو اولاد ہیں، سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدم کی مٹی میں پیدا کیے ہوئے ہو اور آدم علیہ السلام کی مٹی میں یعنی کہ مٹی میں پیدا کیے گئے ہیں۔ ہر کو مسلمان بھائی مسلمان جو بھاوا ہے، ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سب مسلمان ایک برادری ہیں اور سب مسلمان ایک برادری ہیں۔
ای انسانوں پننجی غلام جو خیال رکھو، اے انسانوں اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جے کو اوہین کھایو سونن کی کرایو، جے کی اوہن پھیرایو سوئی اینن کی بھی پھیرایو، جو تم کھاؤ وہ ان کو بھی کھلاؤ، اور جو تم پہنو وہ ان کو بھی پہناؤ۔ عورتن جی معاملے میں اللہ تعالیٰ کا دجندہ رہو، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ عورتن تی اوہان جا ہینن جا اوہان تی حق ہے، عورتوں کا آپ پر اور آپ کا عورتوں پر حق ہے۔ اوہان جو جانیون اوہان جا مال ایک بھائی تی ایڑی طرح حرام کیا بہن تھا، جیڑی طرح اجو کی ڈنن ہین شہر میں خون خراب حرام تھی لائے۔ آپ کی جانیں اور آپ کا مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام کیا گیا ہے جس طرح آج کے دن اس شہر میں خون خرابہ حرام ہے۔ نیکسٹ ہے، آؤ اوہان وٹھی کیڑی شئی چھڑی وئی رہی ہو آیان۔ میں آپ کو جو تاکید کر رہا ہوں ان تمام چیزوں کو آپ نے پکڑ کر رکھنا ہے۔ جیکڑن اوہان کی ان کی مضبوطی سان جا لیندہ تا کڑن وہ گمراہ نہ دیندہ۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آہو آئے اللہ جو کتاب، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرض ادا کیو وہی، اداری شئی واپس دینی وہی، زامن قرض پری ڈین لائے بدل ہے۔ قرض ادا کرنے میں، ادھاری چیزوں کو واپس کرنے میں، اور اپنا تمام قرض جو آپ نے لیا ہوا ہے ان تمام قرض کو واپس کرنے میں قرآن شریف یعنی کہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ آپ کو مدد کرے گی۔ خبردار مدام کہاں پوئے گمراہ تھی ویو، خبردار میرے بعد گمراہ نہیں ہو جانا۔ ہکوئی جون سسیون لاہندر ہوا، اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ پکڑنا، یعنی کہ سسیون گردنیں نہ پکڑنا۔ اوہان کی اللہ ذوالجلال جی آڈو حاضر دینا ہے، آپ کو اللہ ذوالجلال کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اہو اوہان جی عملاً بابت اوہان کان پچاڑو کندو، آپ اپنے اعمال کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ڈوہاری پنن جی ڈولا ہے خود ذمہ وار ہے، ہر انسان اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہوگا۔ پیو جی ڈولا ہے پٹ، پٹ جی ڈولا ہے پیو ذمہ وار نہ ہے۔ باپ کے گناہوں کے لیے بیٹا، اور بیٹے کے گناہوں کے لیے باپ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ جگڑن کو بنا کارو شیدی شخص وہاں جو امیر ہے جی، جیسا کہ ایک کالا شخص شیدی شخص جو ہے وہ امیر ہے، وہاں جو امیر ہے جی وہ ہم سے زیادہ امیر ہے۔ وہاں کی اللہ تعالیٰ جی کتاب موافق لائی تا ان جی اطاعت فرمانبرداری کریو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے موافق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اصولوں کے مطابق چلنے والا ہے، تو ان جی اطاعت فرمانبرداری کرو، تو اس بندے کی بھی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ پنن جی خالق جی عبادت کرو، اپنے خالق کی عبادت کرتے رہو، 5 وقت نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو، رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، دینی حکمت کی اطاعت کرو اور دینی احکامات کی اطاعت کرو، تا جین اللہ تعالیٰ جی جنت میں داخل تھی بھائی، تو آپ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مذہب میں انتہا پسندی کا دجندہ رہو، مذہب میں انتہا پسندی کے ساتھ رہتے رہو۔ چاکار تا اوہان کا نگیون قومون با انہی کری ٹولیوں تی تباتی بھی ہوں، تمہارے سے پہلے بہت سی قومیں انہی چیزوں کی وجہ سے گروہوں میں تقسیم ہو کر تباہ ہو گئی ہیں۔ خود بھی کان پوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مارن کان پوچھو چا مو اوہان تن اللہ تعالیٰ جو پیغام پہنچایا، خود بھی کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے آپ تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے؟ مارن جواب دینو، لوگوں نے جواب دیا ہاں، ای اللہ جا رسول اوہان اللہ تعالیٰ جو پیغام اساں تائیں پہنچائیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمارے تک پہنچایا۔ آہو جواب بدھی، انہوں نے جواب دیا پان فرمایا، انہوں نے فرمایا اللہم اشہدو، یعنی ای من جا مولا تم شاہد رہی ہو۔ انہوں نے یہ فرمایا اللہم اشہدو کہ یعنی اے میرے مولا تو اس بات کا گواہ رہنا۔ خطبی جی پجانے میں پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مسلمانوں کی الوداع چیو، خطبے کے آخر میں پاک سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا، تاکید فرمائی تا جے کہ شخص ہتی موجود آہن، کہ جو شخص یہاں موجود ہے سی غیر موجود مارن تائیں نہیں پیغام پہنچائیں، وہ غیر موجود لوگوں تک یہ میرا پیغام پہنچائیں۔ اس لیکچر کا اب اینڈ کرتے ہیں۔ اس کی جو ہے یہ 4 کویشچنز دیے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ بک ورکنگ ہے، لفظ اور یہ معنی وغیرہ ہیں جو اس چیپٹر میں مشکل ہیں، جیسے وراندی، لوٹتے ہوئے، بانہن، غلاموں، بدرنامہ، حقیقت، لیجن، عزتیں، پچاڑوں، پوچھنا، پچاڑی، آخر، یہ تمام جو ہے اس کے معنی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اگر کوئی بھی اس چیز میں مسئلہ ہو تو وہ میرے آپ لوگ جو ہے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس ویڈیو میں نے اینڈ میں اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے، تو اس پہ بھی جو ہے وہ آپ لوگ کانٹیکٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، انشاءاللہ پھر جو ہے وہ نیو لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ۔